اپوزیشن نے استعفے دیے تو ہم الیکشن کرا دیں گے. میں اپوزیشن سے زیادہ پر اعتماد اور دھرنوں کا بادشاہ ہوں. مجھے پتہ ہے جیت میری ہوگی. جدوجہد کر رہا ہوں, میں ہی جیتوں گا. وزیر اعظم عمران خان کا اپوزیشن کو چیلنج. سینئر کالم نگاروں سے گفتگو میں کہا, یہ قانون کی حکمرانی کی جنگ ہے. این آر او اور کرپشن کے کیسز کے سوا اپوزیشن سے ہر معاملے پر بات کے لیے تیار ہوں. اگر ان کو این آر او دیا تو یہ ملک کے ساتھ غداری ہوگی. مطالبے مان لوں تو اپوزیشن احتجاج ختم کر دے گی. کسی معاملے پر فوج اور اداروں سے تصادم نہیں ہوا. جو پالیسی دی مشاورت کے بعد اس پر عمل کیا. کچھ ملک نہیں چاہتے کہ پاکستان کی معیشت مضبوط ہو. اپوزیشن کا احتجاج بھی خاص سمت میں ہے. استعفیٰ مانگنے والوں کا استعفیٰ دینے کا اعلان. 31 دسمبر تک اراکین اسمبلی اپنے استعفے پارٹی قائدین کے پاس جمع کرا دیں. مولانا فضل الرحمان کا پی ڈی ایم اجلاس کے بعد اعلان. کہا, کل اجلاس میں پہیہ جام, شٹر ڈاؤن, جلسے اور جلوسوں کا شیڈیول طے ہوگا. لانگ مارچ سے متعلق بھی فیصلہ ہوگا. موجودہ حکومت اس قابل نہیں کہ ان سے بات کی جائے. وفاقی وزیر مراد سعید بولے, تجویز دینے والا اشتہاری, سربراہی کرنے والا 12واں کھلاڑی. پی ڈی ایم والوں کو نیوز نہیں انٹرٹینمنٹ چینل پر دکھانا چاہیے. وزیر اعظم الیکشن کے لیے تیار. اپوزیشن کا ہوا آر نہ پار. استعفوں, ریلیوں, احتجاج کے تاخیری حربے. کیا اپوزیشن حکومت کو بلیک میل اور ملک کو غیر مستحکم کرنا چاہتی ہے؟ سوال اٹھ گیا. فیصل واگا کہتے ہیں, ڈیزل نہ استعفیٰ. مولانا کو سب نے پھر ماموں بنا دیا. جو کہا وہی ہوا. پہلے کہہ رہے تھے آج استعفوں کا اعلان کریں گے, اب مفرور تجویز دے رہے مولانا کو استعفے جمع کرا دو. قوم بے روزگار مولانا عرف ماموں کی اصلیت بھی جلد دیکھے گی. غیر منتخب لوگ منتخب لوگوں سے استعفے مانگ رہے ہیں. اپوزیشن این آر او کے لیے دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہی ہے. حکومت کو ہٹانے کے لیے اپوزیشن آئندہ الیکشن کا انتظار کرے. ایک دوسرے کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے والے آج ایک ہو گئے. اپوزیشن پر جو کیسز ہیں انہی لوگوں نے ایک دوسرے پر بنائے. وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں, تشدد کا بیانیہ لے کر چلنے والے کس منہ سے جمہوریت کی بات کرتے ہیں. ہم حکومت نہیں ملک بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. قسم کھا کر کہتا ہوں, اس نظام کو نہیں چلنے دیں گے. ہم نے جو استعفے دینے ہیں اسے کیسے روکو گے؟ نظام روکنے کے لیے استعفے معمولی بات ہے. ان اسمبلیوں میں بیٹھنا گناہ ہے. نون لیگ کے رہنما خواجہ آصف کی گولہ باری. کہا, اسمبلیوں سے استعفے دینا پڑے تو یہ تھوڑی قیمت ہوگی. پی ٹی آئی ارکان کو پتہ چل گیا یہ اسمبلیاں چلنے والی نہیں. سعد رفیق بولے, عمران خان کی وجہ سے اسمبلیاں افادیت ہو چکی ہیں. نام نہاد نیا پاکستان نہیں چاہیے, ہمیں پرانا پاکستان چاہیے. پنجاب کے لوگوں اٹھو, پاکستان کی پگ کو لگے داغ کو صاف کرو. عمران صاحب, کس سے این آر او؟ کون سا این آر او؟ آپ تو خود چھپ چھپ کے اپوزیشن سے این آر او مانگ رہے ہیں. ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کہتی ہیں, آپ ایک نہیں 100 نیب بنائیں, گھر تو جانا ہوگا. آپ نے مضبوط معیشت کا جنازہ نکالا. عوام آٹا چینی چوروں کے خلاف منصوبہ بندی کر چکے. آج آئی ایم ایف میں تاخیر سے جانے کی غلطی تسلیم کر لی. جلد آٹا چینی چوری کا جرم بھی تسلیم کر لیں گے. مہارانی پر جعلی استعفے نچھاور کرنے سے حکومت نہیں جائے گی. حکومت کو بھیجنا ہے تو اسپیکر قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی موجود ہیں. فردوس عاشق امان کہتی ہیں, لاہور میں راج کماری کی خود نمائی ریلی نکالی گئی. ٹچ می ناٹ کا فلسفہ متعارف کرایا گیا. کسی کا ہاتھ غلطی سے بھی ٹچ ہو جائے تو پٹائی ہوگی. لاہور میں نون لیگ کی ریلی پر پرچے کٹ گئے. مریم نواز بھی نامزد. ایاز صادق, مریم اورنگزیب, سعد رفیق, عطا تارڑ اور طلال چودھری سمیت 4000 نامعلوم کارکنوں کے خلاف ایف آئی آر درج. مقدمات میں اشتعال انگیز تقریر, سڑک بند کرنے کی دفعات شامل. کرونا ایس او پیز کی خلاف ورزی کا بھی الزام عائد. مریم نواز کہتی ہیں, اتنی ایف آئی آر کٹی کہ خوف ختم ہو گیا. حکومت جانے والی ہے. اس حکومت کے مقدموں کی کوئی حیثیت نہیں. نون لیگ کا انتظامیہ پر مینار پاکستان میں پانی چھوڑنے کا الزام.
رہنماؤں نے ہیومن رائٹس کمیشن کے عہدیداروں کو آگاہ کیا۔ چیئرمین پارکس اینڈ ہارٹیکلچر کہتے ہیں پارک میں معمول کے مطابق پانی پھینکا گیا۔ معروف تاجر رہنما سراج قاسم تیلی دبئی میں انتقال کر گئے۔ دل کا دورہ جان لیوا ثابت ہوا۔ سراج قاسم تیلی کے سی سی آئی کے چیئرمین اور پاکستان بیوریج لمیٹڈ کے ڈائریکٹر بھی رہے۔ ملک کی معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرنے پر انہیں ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ سراج قاسم تیلی کے انتقال پر صدر عارف الوی، وزیر اعظم عمران خان کا افسوس کا اظہار، اہل خانہ سے تعزیت، تاجر برادری بھی سوگوار۔ عقیل کریم دیدی نے کہا پاکستان ایک بہت بڑے اثاثے سے محروم ہو گیا۔ اے آوائی فیملی کا بھی سراج قاسم تیلی کے انتقال پر اظہار تعزیت۔ مشیر اور معاونین خصوصی کابینہ کا حصہ ہیں، نہ اس کی کارروائی میں شامل ہو سکتے ہیں۔ مشیروں کو وفاقی وزیر کا درجہ دینا صرف مراد کے لیے ہے۔ وزیر اعظم کے مشیران کا عہدہ آئینی ہے، تعداد صرف 5 ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ معاونین خصوصی کی تقرری کے خلاف درخواست مسترد۔ عدالت نے لکھا معاونین خصوصی وفاقی وزیر ہیں، نہ ہی وزیر مملکت۔ معاونین خصوصی صرف مراد سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ پاکستان میں کرونا کے وار شدت اختیار کرنے لگے۔ 5 ماہ بعد ایک دن میں سب سے زیادہ 89 اموات ریکارڈ کی گئیں۔ 2885 نئی کیسز رپورٹ ہوئے۔ کرونا مثبت آنے کی شرح 8.58% رہی۔ کراچی مثبت کیسز میں سر فہرست۔ ڈاکٹر فیصل سلطان کہتے ہیں کرونا کی دوسری لہر زیادہ خطرناک ہے، مگر ایسی نہیں کہ اسے کم یا ختم نہ کیا جا سکے۔ برطانیہ کرونا ویکسینیشن کا آغاز کر کے بازی لے گیا۔ شمالی آئرلینڈ کی 90 سالہ خاتون کو پہلی ویکسین لگائی گئی۔ پی ٹی آئی حکومت کا خیبر پختونخوا کے بعد پنجاب میں بھی عوام کو ہیلتھ انشورنس دینے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق پنجاب کے ہر خاندان کو صحت سہولت پروگرام کے تحت 7,20,000 روپے کی ہیلتھ انشورنس دینے کا فیصلہ کر لیا۔ آغاز آئندہ ماہ 2 اضلاع سے ہوگا۔ پنجاب کابینہ نے 5 سیمنٹ پلانٹس لگانے کی منظوری دی۔ پلانٹس لگنے سے تقریباً 200 ارب روپے کی نئی سرمایہ کاری اور روزگار کے مواقع ملیں گے۔ حمزہ شہباز کی درخواست ضمانت۔ سپریم کورٹ کا سلمان شہباز سمیت دیگر شریک ملزمان کی عدم گرفتاری پر اظہار برہمی۔ مفرور ملزمان کی جائیداد ضبطی میں تاخیر پر نیب سے جواب مانگ لیا۔ احتساب عدالت میں زیر التوا مقدمات کی تفصیلات بھی طلب۔ منی لانڈرنگ کیس میں لاہور کی احتساب عدالت نے شہباز شریف کی اہلیہ نصرت شہباز کو اشتہاری قرار دے دیا۔ فیصل آباد میں گھریلو ملازمہ پر تشدد کا کیس۔ عدالت کا تشدد میں ملوث بچے کو بھی گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ کمسن گھریلو ملازمہ صدف کو 1 ہفتے کے لیے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے کر دیا گیا۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا کہنا ہے والدین نے کمسن بچے حمزہ کو دوسروں پر ظلم و تشدد کرنا سکھایا۔ بچے کو نفسیاتی تربیت اور بحالی کے لیے بیورو کی تحویل میں دیا جائے۔ اسکردو، سوات، کالام اور بٹگرام سمیت کئی بالائی علاقوں میں برف باری، پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ راولپنڈی، اسلام آباد سمیت کئی علاقوں میں بارش۔ دنیا کی بلند ترین چوٹی ایورسٹ کی دوبارہ پیمائش، بلندی میں 8.86 میٹر کا اضافہ۔ نیپال اور چین کی نئی پیمائش کے مطابق ماؤنٹ ایورسٹ کی بلندی 8,848.86 میٹر ہے۔ اور پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,12,473 روپے ہو گئی۔ 1 گرام سونے کی قیمت 9,642 روپے 82 پیسے ہو گئی۔ 1 ملی گرام سونا 9 روپے 64 پیسے کا ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات میں 1 ملی گرام سونا 22 فلس کا ہو گیا۔ السلام علیکم، ARY نیوز کے ساتھ میں ہوں سید فیصل کریم۔ میں ہوں صدف عبد الجبار۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی ڈیٹیل اس پر کے بعد۔